نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم. محبت سے باواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. درس قرآن کی آج نشست نمبر 22، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43، اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، جس میں حکم دیا گیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو زکوٰۃ اور نماز پر گفتگو ہماری ہو چکی تھی، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس سے باجماعت نماز کے بارے میں حکم ہے اس آیت مبارکہ میں. تو جماعت سے نماز پڑھنے کے فضائل مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دیے تھے، اور پچھلی نشست ہماری اسی پر ختم ہوئی تھی. وہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم تمام کو اس حق کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. باجماعت نماز پڑھنے کے مختصراً فضائل میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے، جس میں سے مختصر فضائل یہ تھے کہ تنہا نماز انسان جب پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر وہی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو 27 درجے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ قرأت کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ تنہا نماز پڑھنے والے کی قرأت اگر صحیح نہیں ہے، اور اگر وہ جماعت کے ساتھ امام کی اقتداء میں نماز کو ادا کرتا ہے تو قرأت میں جو غلطی کا امکان تھا انفرادی طور پر نماز پڑھنے میں، تو وہ امکان بھی ختم ہو جاتا ہے، اس غلطی سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ایک سب سے بڑی فضیلت ہے وہ اخلاص والی، کہ انفرادی طور پر نماز پڑھنے میں ممکن ہے کہ انسان کے اخلاص میں کمی ہو. اب اجتماعی طور پر جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اللہ کی رحمت اس بات سے حیا فرماتی ہے کہ اجتماعی طور پر نماز پڑھنے والوں میں سے 2-4 کی نماز اللہ قبول کر لے اور بقیہ کی نماز کو قبول نہ کرے. تو جماعت سے نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جہاں مخلصین بندے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد کم ہوتی ہے، اگرچہ وہ تھوڑے بھی ہوں، لیکن ان کا اخلاص اتنا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بدولت جو ہم جیسے گناہ گار لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو بھی قبول کر لیتا ہے، مخلصین بندوں کے اخلاص کی وجہ سے. تو اسی لیے باجماعت نماز پڑھنے کو بڑے اہتمام کے ساتھ اس امت میں بیان کیا گیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے متعلق جو احکامات بیان فرمائے ہیں، آج کی نشست میں ہم ابتدائی طور پر اس کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے کہ جماعت یہ مردوں پر اس کی تاکید کتنی زیادہ ہے. اور یہ بات میں پہلے ہی عرض کر دوں، جو پچھلی نشست میں بھی یہ جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو جماعت کی بار بار بات ہو رہی ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ کون سی نماز ہے؟ فرض نماز کی بات ہو رہی، فرض کی بات ہو رہی. ٹھیک ہے، یہ بار بار جو جماعت کا لفظ آئے گا، اور جو احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جن احادیث مبارکہ میں جماعت سے نماز پڑھنے کی بات کی گئی ہے، تو وہاں پر فرض سے مراد، جماعت سے مراد فرض نماز ہے. اس لیے کہ جو ابتدائی نماز ہو گئی یا جماعت کے بعد کی بقیہ نماز ہو گئی، سنن و نوافل، اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے زیادہ پسند اس بات پر فرمایا ہے کہ وہ بندہ گھر میں جا کر ادا کرے. اور اس کی ترغیب دلانے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، آپ سن کر آپ کو حیرانگی بھی ہوگی
اور یقیناً آپ کی علمیت میں اضافہ بھی ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی مومن کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا، فرمایا میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے، یعنی مسجد نبوی میں بندہ نماز پڑھے، جس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ ایک نماز پر کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 50,000 نمازوں۔ بیت اللہ میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ایک نماز پر، اور مسجد نبوی شریف میں 50,000 نمازوں کا۔ اور یہ فضیلت بھی فرض نمازوں کے بارے میں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ پسند شریعت مطہرہ میں جو بقیہ نماز ہو گئی یا پہلے کی نماز ہو گئی، اس میں زیادہ پسندیدگی شریعت میں کیا ہے کہ وہ گھر میں ہی ادا کی جائیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کے برخلاف عمل ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ جب مسلمانوں نے گھر میں نماز پڑھنے کو چھوڑنا شروع کر دیا نا، تو اب ہمارے بچوں کا حال آپ دیکھ لیں، گھر میں وہ ماحول ہو ہی نہیں پاتا، بچے نماز کی طرف رغبت نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ والدین گھروں میں نماز ہی نہیں پڑھتے۔ شریعت مطہرہ میں ابتدائی اسلام میں تو خاص طور پر جب گھر بنایا جاتا نا، تو وہاں پر گھر کا ایک حصہ الگ رکھا جاتا تھا کہ جس کو بیت مسجد کا نام دیا جاتا تھا، یعنی گھر کی مسجد۔ وہ حصہ بالکل خاص کیا جاتا تھا کہ جہاں پر ہم نے اپنی نماز، عبادات، رکوع، سجود اور اس طرح کے دینی معاملات کو کرنے کے لیے ایک جگہ کو ہم خاص کرتے تھے۔ لیکن اب بدقسمتی کیا ہے کہ اب کئی گھروں میں آستانے کی جگہ تو الگ کر لی جاتی ہے، چراغ کے نام پر بدعقیدگی اور اس طرح کے توہمات کے لیے تو جگہ الگ کر دیتے ہیں۔ کیا ہے بھئی، غوث پاک کے نام کا چراغ، ٹھیک ہے، وہاں پر سارا سال چراغ جلایا جاتا، اور وہیں گھر کے رہنے والے مقیم افراد جو ہے وہ نمازوں سے دور ہوتے ہیں۔ تو شریعت کے مزاج کو تو ہم نے سمجھا ہی نہیں نا، اور پھر ہم بزرگان دین کا نام لے کر ان کے نام کو بھی خراب کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے آج معاشرے کی نا، کہ ہم نے گھروں میں نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ امام مسلم کی روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے مسجد میں کوئی لانے والا نہیں ہے۔ نابینا شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ مجھے مسجد میں کوئی لے جانے والا نہیں ہے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ جب وہ جانے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ پہلے تو آپ نے اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے تم گھر میں ہی نماز ادا کرو۔ جب وہ جانے لگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلا کر پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ تم اذان کی آواز اپنے کانوں سے سنتے ہو؟ ظاہر ہے یہ اس دور کی بات تھی کہ جب لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے، اب تو لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں نا، ہر گھر میں اذان کی آواز پہنچ ہی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر تمہارے لیے گھر میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں سے محدثین نے جو اس صحابی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا نا، اس کو استحباب پر محمول کیا ہے، وجوب پر نہیں، کہ معذور شخص کو یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے اگر حاضر نہیں ہو سکتا ہے تو اس کو چھوٹ ہے کہ وہ گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن ہر شخص کو اس بات کی چھوٹ نہیں دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تو اس کے لیے بڑی ایک ایسی بات بیان فرمائی ہے کہ آج اگر ہم اس کا اطلاق اپنے اوپر کریں نا، اپنے آپ کو اس پر رکھ کر سوچیں، تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری رائے میں جو نماز چھوڑنے والا شخص ہے، نماز سے مراد کون سی نماز؟ فرض نماز، اور فرض نماز کی جماعت چھوڑنے والا،
ہمارے نزدیک جماعت چھوڑنے والا صرف وہی شخص ہے کہ جو فاسق ہو اور جس کا نفاق لوگوں پر ظاہر ہو، کہ بے شک ایک بیمار آدمی 2 آدمیوں کے سہارے اگر آ سکتا ہو تب بھی اس پر لازم ہے کہ وہ جماعت مسجد میں آ کر ادا کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بات فرماتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سنن الہدا کی تعلیم دی ہے۔ سنن الہدا، سنت کی بھی 2 اقسام ہوتی ہیں نا، ایک سنن الہدا ہے اور ایک سنن زوائد۔ یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا، سنن الہدا ان سنتوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کی پیروی شریعت نے لازم قرار دی ہے۔ بعض معاملات میں وہ سنن الہدا وجوب کے درجے میں ہے، ٹھیک ہے، اور بعض معاملات میں استحباب کے درجے میں۔ دوسری جو سنتیں ہیں ان کو سنن الزوائد کہتے ہیں، شریعت مطہرہ نے ان کو بھی پسند کیا ہے، اس کے کرنے پر بھی ثواب ہے لیکن تاکید نہیں۔ اب سنن الہدا جیسے نماز کی سنت ہے، فجر کی 2 سنتیں، ٹھیک ہے، اسی طرح ظہر کی پہلے والی 4، بعد والی 2، مغرب کے بعد والی 2، اسی طرح عشاء کے بعد والی 2، یہ سنن الہدا ہیں نماز کے متعلق، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر وہ اعمال کہ جن کی پیروی امتی پر لازم ہے ان کو سنن الہدا کہا جاتا ہے۔ سنن زوائد وہ سنتیں ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طبیعت اور مزاج کی وجہ سے کیا کرتے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا کرتے، جب کسی راستے پر چلتے تو نظریں جھکا کر چلتے، راستے کے ایک طرف چلتے۔ یہ عادات کریمانہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں تھی، یہ آپ کی طبیعت اور مزاج کی بہتری پر محمول تھی، ان کو سنن زوائد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ امتی پر لازم نہیں، لازم سے مراد واجب نہیں ہے کہ وہ ان سنتوں کی پیروی کرے گا ہی، نہ کرنے والے پر گناہ نہیں، لیکن وہیں یہ بات بھی اپنی جگہ برحق ہے کہ شریعت نے سنن زوائد کی اتباع کرنے والے کو بھی پسند کیا ہے، کیونکہ محب کہلانے کے، محبت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے یہ بات اپنی جگہ برحق ہے کہ وہ دعوے میں اسی وقت سچا ہوگا کہ جب وہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں اپنائے، ٹھیک ہے نا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سنن الہدا کی تعلیم دی ہے، اور سنن الہدا میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ جب وہ اذان کی آواز سن لے تو فرمایا کہ اس کو فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہو کہ کل وہ اللہ سے حالت اسلام میں ملاقات کرے، اللہ نے حکم دیا نا سورہ آل عمران میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور فرمایا کہ ہرگز نہ مرنا مگر حالت اسلام پر۔ تمہارا جب آخری وقت ہو تو تمہارا ایمان سلامت ہونا چاہیے، تم حالت اسلام پر ہو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس کو یہ خواہش ہو کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرے تو حالت اسلام پر ملاقات کرے، تو اسے چاہیے کہ جب بھی وہ نماز کی اذان کی آواز سنے تو فرمایا اس کی حفاظت کرے۔ اور حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالی نے تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سنن الہدا کو مشروع کیا ہے۔ وہی سنن الہدا یعنی وہ سنتیں جن کی پیروی امتی پر لازم ہے،
ان کو جماعت سے پڑھنا سنن الہدا میں سے ہے۔ اگر تم نے گھروں میں نماز پڑھی، ٹھیک ہے نا، اگر تم نے گھروں میں نماز پڑھی، جیسا کہ فلاں شخص جماعت کو چھوڑ کر اپنے گھر میں رہتا ہے، تو فرمایا کہ تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ رہے ہو، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک فرمایا سنتی، اور ایک روایت میں عطرتی، میری اہل بیت۔ دونوں کو اگر آپ لیں کہ قرآن اور سنت یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، یہ طریقہ ہی ہمیں بتاتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال، آپ کے زندگی گزارنے کے طور طریقے، آپ کے شب و روز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم پر من و عن کیسے عمل کرنا ہے، اس حکم کی پاسداری کیسے کرنی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کی جو سنن الہدا ہے اس کو مشروع کیا ہے، اور جس نے سنن الہدا کی پیروی کی گویا اس نے اپنے نبی کی سنت کو برقرار رکھا، اور جس نے سنن الہدا کی اتباع نہیں کی، اس کے خلاف چلا، تو گویا اس نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، اور جو شخص بھی اپنے نبی کی سنت کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہی ہو کر رہے گا۔ آج ہم دعا کرتے ہیں نا نماز کی ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور پھر آخر میں آمین بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہماری اس دعا کو قبول کر لے۔ تو ہم سیدھے راستے کی دعا کرتے ہیں، اس راستے کا تعین بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ سیدھا وہ والا راستہ کہ ان بندوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان بندوں کے راستے پر مت چلانا کہ جو تیرے غضب یافتہ ہوئے اور جن کو تو نے گمراہ کیا۔ ہم دعا تو کرتے ہیں سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کے طریقہ کار پر چلنے کی، اور ہم ان جیسی موت کی دعا بھی کرتے ہیں نا دعا۔ تمنا تو ہے ہر شخص کے دل میں کہ یا اللہ امام حسین رضی اللہ عنہ جیسی شہادت کی موت ہمیں بھی نصیب فرما، لیکن ہم نے اپنی زندگی یزید کے طریقے کے مطابق رکھی ہوئی۔ تو زندگی کا اصول ہے اللہ نے جو قانون قدرت بنایا ہوا ہے نا، تو اس کے برخلاف نہیں ہوتا، جیسی زندگی ہوگی موت بھی ویسے ہی آئے گی۔ اگر ہم امام علی مقام جیسی موت چاہتے ہیں تو ہمیں سیرت حسینی اپنی زندگی میں اپنانی پڑے گی، اور سیرت حسینی اصل میں نام ہے سیرت محمدی کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا نا کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور عطرتی، اپنی عطرت یعنی اہل بیت۔ تو اب اہل بیت اطہار کا جو معمول رہا ہے، جب تک ان کو اپنی زندگی میں ہم نہیں اپنائیں گے تو ہم ہدایت والے راستے پر صحیح طور پر استقامت کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اگر استقامت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو ان افراد کے اتباع کریں، ان افراد کے مطابق کریں کہ جو شریعت کے مطابق چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ یعنی وجوب کے درجے میں، ٹھیک ہے۔ ہر شخص پر واجب ہے کہ اگر وہ صحت مند ہے، استطاعت رکھتا ہے، کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہے، خوف سے مراد یہ کہ حالات بھی صحیح ہے نا، مرنے کا خوف تو نہیں ہے نا، گھر سے مسجد تک آنے میں کسی قسم کا معاشرتی خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر ایک بات میرے ابھی بھی ذہن میں آ رہی ہے، لیکن آپ کے سامنے میں اظہار کر دیتا ہوں اس بات کا۔ آج ہم یہود و نصارہ کو گالیاں دیتے ہیں، امریکہ کو برا بھلا کہتے ہیں، رشیا کو کہیں گے، یو کے والوں کو کہیں گے، ٹھیک ہے، یہود و نصارہ کو ہم گالیاں دیتے ہیں۔ مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ یہود و نصارہ نے کب منع کیا کہ آپ اسلام پر عمل نہ کریں؟ یا آپ کو وہ ڈنڈے کے زور پر آ کے روک رہا ہے نمازی کو؟ کوئی ایک مثال مجھے بتا دیجئے پاکستان میں یا اسلامی معاشرے میں جہاں جہاں اسلام کی حکومت قائم ہے، حتیٰ کہ یورپ میں بھی آپ چلے جائیں نا،
تو اسلام پر عمل کرنے میں تو وہاں پر بھی پابندی نہیں، وہاں پر بھی نماز سے نہیں روکا جاتا، جمعے کے اجتماعات سے نہیں روکا جاتا، درس و تدریس سے نہیں روکا جاتا۔ ہاں اصل اختلاف تو ان کو نظام مصطفیٰ کی بات کرنے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کی بات نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب نظام مصطفیٰ قائم کیسے ہوتا ہے؟ ایسے تھوڑی کہ فرشتے آسمان سے اترتے جیسے بدر میں اترے تھے اور نظام مصطفیٰ قائم ہو جاتا، ایسا تھوڑی ہوتا۔ نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے پہلے جو افراد اس نظام کو قائم کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، پہلے اپنی ذات پر نظام مصطفیٰ لاگو کرنا ہوتا۔ جو اہل بدر تھے 313 افراد بشمول سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو پہلے انہوں نے نظام مصطفیٰ اللہ کا نظام اپنی ذات پر قائم کیا نا۔ بدر کے مقام تک گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے میں 3 مرتبہ پوچھا کہ کیا تم لوگ بدر تک چلنے کے لیے ساتھ ہو، کیا جانا چاہتے ہو؟ تیسری مرتبہ جب پوچھا تو صحابی ایک اٹھے انصاری میں سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں اللہ تک رسائی نہیں دی، آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ نے آپ کو بدر پر جانے کا حکم دیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی قسم، اگر اللہ آپ کو سمندر میں بھی جانے کا حکم دیتا اور آپ ہمیں بلاتے تو ہم وہاں بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو اب جب بدر کے مقام پر چلے گئے، خیمے نصب کر دیے، ٹھیک ہے، صف بندی کی تیاریاں مکمل ہو گئی، جب میدان جہاد میں جہاد کا آغاز ہوا تب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے اتارے۔ اور آج ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں اور فرشتوں کا نزول ہو جائے، تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے لیکن کب؟ جب نظام مصطفیٰ، ہر شخص کا اختیار اپنی ذات پر تو ہے نا۔ آپ میں سے کئی ایک گھر کے سربراہ ہوں گے اور کئی ایک سربراہ ہونے کے باوجود گھر والوں پر اختیار نہیں ہوتا، بچوں پر اختیار نہیں ہوتا، بچے تعظیم نہیں کرتے، بات نہیں مانتے، یہ بھی مقافات عمل، ٹھیک ہے۔ ماضی میں ہم نے اپنے والدین کی تعظیم نہیں کی، آج ہمارے بچے ہماری تعظیم نہیں کرتے۔ بہرحال یہ ایک موضوع الگ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کسی پر ہمارا بس چلے یا نہ چلے، کم سے کم اپنی ذات پر تو ہمارا بس چلتا ہے نا۔ ہم اپنے آپ کے مکلف تو ہیں، ہمارے اعضاء تو ہمارے اختیار میں ہے نا، یہ ہمارے ہاتھ پاؤں آنکھیں کان ناک یہ سب ہمارے اختیار میں۔ اب ہمیں کون منع کر رہا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر نہ کریں؟ یہود و نصارہ منع کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے نا۔ نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا جا رہا، اسلام پر عمل کرنے سے نہیں منع کیا جا رہا، لیکن آج ہر بات کا الزام ان کو دیا جا رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے کہ آپ جھوٹ بولیں؟ کون کہہ رہا ہے کہ آپ بددیانتی کریں؟ آپ اسلام پر عمل کریں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ صرف روکنے والا کیا ہے؟ آپ کا اپنا نفس جس کے ہم تابع ہوئے ہوئے۔ اس پر ایک سوال عرض کروں نا، اس کا جواب آپ اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ ہمارا بڑا دشمن کون ہے؟ سب سے بڑا دشمن انسان کا کون ہے؟ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہمارا نفس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب شیطان کا وجود ہی نہیں تھا تو اس کو کس بات نے اس بات پر ابھارا، کس چیز نے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے؟ وہ اس کا نفس تھا، وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ تو شیطان سے بھی بڑا دشمن ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے جو ہمیں برائی پر ابھارتا ہے۔ اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنی خواہشات نفس کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں۔ وہ کیا تھی؟ کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب تک ہم اپنی خواہشات نفس کو شریعت مطہرہ کے تابع نہیں کریں گے تو ہم اپنے دعوے میں کمزور ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، اور بعض نے تو اس کو فرض عین بھی کہا، بعض نے تو اس کو فرض عین بھی کہا، بعض فرض کفایہ کہتے ہیں، لیکن بہرحال سنت موقدہ ہے یہ ہر شخص پر۔ ہر وہ شخص کے جو اذان کی آواز سنتا ہو اور پھر یہ بہانہ بنائے
کہ میں گھر میں نماز ادا کروں گا تو گھر میں اس کو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب عورتوں کی اگر بات کی جائے تو عورتوں کا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اگرچہ فی نفسہ جائز ہے، جماعت کے ساتھ مردوں کی اقتداء میں عورتوں کا نماز پڑھنا، جیسے بعض مساجد میں غالباً آپ کے یہاں بھی رمضان میں اہتمام ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اگرچہ فی نفسہ جائز ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو ذکر کروں نا، شریعت مطہرہ کا مزاج اصل میں ہم سمجھ نہیں پاتے۔ میں درس قرآن میں یہی کوشش کرتا ہوں قرآن کا مزاج سمجھانے کی نا، کہ شریعت ہم سے چاہتی کیا ہے، شریعت ہم سے کیا چاہتی۔ ہم شریعت کا مزاج بعض دفعہ ہم اپنے ذہن کے مطابق سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو نیکی ہم کر رہے ہیں، اس پہ شاید بہت بڑا ثواب ملے گا، لیکن شریعت اس کے مقابلے میں چھوٹے عمل میں، آسان عمل میں ہمیں زیادہ ثواب دے رہا ہوتا ہے۔ جیسے عورتوں کی بات کی جائے نا، تو عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ اجازت ہے اس بات کی کہ وہ مردوں کے ساتھ مسجد میں پردے میں مردوں کی اقتداء میں نماز ادا کر سکتی ہیں، لیکن شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھے، وہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے بنسبت اس کا مسجد میں آنا۔ اب گھر کی ترتیب سنیے گا، شریعت نے عورت کے معاملے میں کیا ترتیب دی۔ اب گھر کی ترتیب ہمارے ہاں کیا ہوتی ہے، دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو صحن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صحن کے بعد مزید اندر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جس کو ہم ہال کہتے ہیں، ڈائننگ ہال، یا جہاں پر بیٹھ کر گیدرنگ وغیرہ ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں مہمان وغیرہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے۔ اس سے مزید آگے جائیں تو پھر کمرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کمرے سے بھی آگے چلے جائیں تو کوٹھڑی اس کو کہا جاتا ہے، جس کو عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں، اسٹور۔ اب شریعت کا مزاج عورت کے معاملے میں کیا ہے، شریعت کہتی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنا عورت کا اس سے کہیں زیادہ افضل ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھے۔ اب گھر کا اطلاق جو ہی آپ دروازے سے اندر داخل ہوئے، چاہے وہ بالائی خانہ ہی کیوں نہ ہو، ہال صحن ہی کیوں نہ ہو، گھر ہے بہرحال۔ اب فرمایا کہ وہ صحن میں نماز پڑھ رہی ہے تو کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل۔ ایسے ہی مزید اندر والے کمرے میں عورت کا نماز پڑھنا باہر والے کمرے سے نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے عورت کے معاملے میں، کہ جتنا وہ اندر والے کمرے میں نماز کے لیے آتی رہے گی، باہر کے مقابلے میں مزید وہ افضلیت کی طرف جا رہی ہے۔ تو عورتوں کے معاملے میں شریعت کا مزاج یہ، ٹھیک ہے۔ تو نماز عبادات بدنیہ میں دو طرح کی عبادات شریعت مطہرہ نے لاگو کی ہے نا، ایک بدنی عبادت، ایک مالی عبادت۔ بدنی عبادت سے مراد یہ ہے کہ جس عبادت میں بدن مشقت اٹھائے، بدن کو بروئے کار لایا جائے، تو اس عبادت کو بدنی عبادت کہتے ہیں۔ اور دوسری کیا ہے، دوسری مالی عبادت کے جس میں مال کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو شریعت میں بدنی عبادت میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ روزہ بھی بدنی عبادت ہے، لیکن روزے سے زیادہ افضل بدنی عبادات میں نماز ہے۔ ایسے ہی مالی عبادات میں سب سے افضل عبادت زکوٰۃ ہے، جو اللہ نے اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 43 سورہ بقرہ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو دونوں افضل عبادت ہیں، بدنی عبادت میں نماز سب سے افضل ہے، مالی عبادت میں زکوٰۃ سب سے افضل ہے، اسی لیے ان دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ اور امام رازی نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ یہودی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یہ رکوع یہودیوں کا اللہ خطاب فرما رہا ہے نا، پورے رکوع میں یہودیوں سے خطاب ہے، تو یہودی چونکہ باجماعت نماز ادا نہیں کرتے تھے، اسی لیے اللہ نے یہودیوں کو حکم دیا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، امت محمدیہ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ یہودی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ نے یہودیوں کو حکم دیا کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کریں، ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پر ہو گئی۔ اب آ جائیے نفل کی جماعت کے بارے میں، کہ نفل کی جماعت جائز ہے یا نہیں۔ ہمارے اس معاملے میں بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور میں نے عرض کیا نا کہ ہم شریعت کا مزاج نہیں سمجھ پاتے،
ہمارے نفل کی جماعت کا اگر اجتماع ہو نا تو اس میں بدقسمتی میں اسی لیے کہوں گا کہ دیکھیں شریعت میں درجے ہیں نا عمل کے، سب سے پہلے فرض، پھر واجب، پھر سنت، پھر مؤکدہ پہلے، غیر مؤکدہ بعد میں، پھر اس کے بعد مستحب، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اس کے مقابلے میں حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، اس کے بعد اساءت یعنی برا عمل، ان دونوں کے بیچ میں جو ہوتا ہے مباح اس عمل کو کہتے ہیں کہ نہ کرنے پر ثواب ہے نہ گناہ ہے، وہ درمیانی کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ تو اب شریعت کا مزاج کیا ہے؟ فرض پہلے۔ ہمارے یہاں نفل کے اجتماعات میں جماعت سے زیادہ رش ہوتا، یہ بات میں ابھی تک نہیں سمجھ پایا، کسی شخص کو اس کی حکمت معلوم ہو تو ضرور مجھے بھی آگاہ کرے تاکہ میری علمیت میں اضافہ ہو۔ جیسے نفل کے اجتماعات ہوتے ہیں نا، تسبیح کی جماعت، تو وہاں پر آپ اجتماعات میں جا کر رش دیکھیں، اور اسی مسجد میں جو اس سے پہلے عشاء کی نماز ہوئی اور مستقبل میں جو فجر کی نماز ہوگی، ان دونوں نمازوں کا موازنہ اس تسبیح والی نماز سے آپ کر لیجیے، آپ کو خود فرق نظر آ جائے گا۔ ابھی ہم اس پر بحث نہیں کر رہے کہ تسبیح کا اجتماع اتنا بڑا کرنا جائز ہے یا نہیں، بحث یہ نہیں، بحث یہ ہے کہ شریعت کا مزاج کیا ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ فرض کو مقدم رکھنا ہے نفل پر، فرض میں کوتاہی اور نفل پر زور ہے یا نہیں؟ تو اب جب ایسا مزاج بن جائے گا تو نئی نسل کو ہم گویا کیا پیغام دے رہے ہیں کہ بچے جب اس طرح کا کوئی موقع آئے تو بس شب قدر آ جائے، شب معراج آئے، شب بارات آ جائے، تو جہاں جہاں اس طرح کے اجتماعات ہوں، شب بیداری کی محافل ہوں، بس وہاں شریک ہو، اجتماعی دعا میں شریک ہو، دو چار آنسو بہا لو، اس کے بعد تو پھر چھٹی ہے، جو تم نے کرنا ہے کرو، فرض نماز پڑھو یا نہ پڑھو، مرضی ہے تمہاری۔ ایک یہ سوچ ہماری بنتی چلی جا رہی ہے۔ تو فقہائے احناف کے نزدیک نفل کی جماعت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 4 سے کم افراد کی جماعت ہے تو مطلقاً جائز ہے۔ 4 سے کم افراد اگر نفل کی جماعت کر رہے ہیں تو مطلقاً جائز ہے، اور اگر 4 افراد سے زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، اور دوام کے ساتھ نفل کی جماعت کی جائے تو مکروہ تنزیہی ہے۔ دوام کے ساتھ یعنی روز کی جائے، روز کی جائے تو مکروہ تنزیہی، چھوٹا مکروہ، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی اگر نفل کی جماعت ہو تب تو مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے۔ تو اب اس کا خلاصہ مختصر سی گفتگو کا، اس پہ تفصیل تو بہت ساری ہے لیکن وہ پھر علماء کی تفصیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ امام کے سوا 3 نمازی ہوں تو نوافل کی جماعت بالاتفاق مکروہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں مشائخ کا اختلاف ہے، صحیح یہی ہے کہ مکروہ نہیں ہے۔ تفصیل میں جائیں گے تو پھر بہت ساری ابحاث ہیں، احناف، شوافع، اسی طرح حنبلی اور مالکی، ان سب کے اقوال الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سبھی کے نزدیک اگر کم افراد ہوں تو مکروہ بھی نہیں، دوام کے ساتھ بھی نہ ہو۔ تو ظاہر ہے معاشرے میں کبھی کبھار اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بات تو اس سے نتیجہ یہ نکل کے آیا کہ جائز تو ہے، ٹھیک ہے، ناجائز نہیں، لیکن یہ صرف جائز و ناجائز کا معاملہ نہیں ہے، صرف بات یہاں نہیں رکتی۔ اگر فرض اور نفل کا موازنہ اس سے ہم کریں تو فرض پہلے ہے اور نفل چوتھے درجے میں جا کے، فرض کے بعد واجب، واجب کے بعد پھر سنت کی 2 اقسام، مؤکدہ غیر مؤکدہ، یہ 4 ہو گئی، 5ویں درجے میں پھر آپ کے سامنے نفل کا مقام آئے گا۔ لیکن ہم نفل کو فوقیت دیں فرض پر تو پھر وہ ویسا فرض اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول نہیں ہے، صحیح ہے نا۔ اب عورتوں کی نماز کے متعلق تو میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا، عورتوں کی جماعت کے متعلق بھی کچھ حدیث مبارکہ سن لیجئے، جس کی روشنی میں بعض فقہا نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ عورتوں کی جماعت کرا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ ولید بن جمیع بیان کرتے ہیں کہ میری دادی نے حضرت ام ورقہ بن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ورقہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، آپ نے ان کا نام شہیدہ رکھا تھا، شہیدہ۔ اب اس پر ایک نقطہ آئے گا اس پوری حدیث میں، دیکھتا ہوں آپ کا دماغ حاضر ہے یا نہیں۔
حضرت ام ورقہ نے قرآن حفظ کیا تھا، یہ خاتون تھی اور قرآن کی حافظہ تھی۔ بدر کے موقع پر انہوں نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے بھی بدر لے چلی۔ تو حضور نے پوچھا کہ آپ وہاں کیا کریں گے؟ کہا کہ میں کم سے کم زخمیوں کی مرہم پٹی کر کے ان کی خدمت کر لوں گی، اور اس وجہ سے مجھے شہادت کا درجہ مل جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام شہیدہ رکھا، فرمایا کہ تم اللہ کے ہاں شہیدہ لکھی جا چکی ہو۔ ٹھیک ہے، اب شہادت ان کو کیسے ملی؟ یہ بدر سے پہلے کی بات، ظاہر بدر پر جا رہے تھے نا، تب انہوں نے اجازت مانگی، قرآن پاک کی حافظہ تھی۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی، لیکن آپ نے ان کا نام شہیدہ رکھا کہ آپ شہیدہ ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ نے آپ کے لیے شہادت مقرر کر دی، آپ نے ان کا نام شہیدہ رکھ دیا۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز ادا کروائے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک باندی اور ایک غلام رکھا ہوا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضور علیہ السلام نے خوشخبری کب دی؟ بدر میں جانے سے پہلے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت خوشخبری دی کہ اللہ کے ہاں آپ شہیدہ لکھی جا چکی ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جتنی ظاہری حیات میں زندہ رہے، آپ کا وصال پر ملال ہوا، آپ اس دنیا سے رخصت ہوگا ظاہری طور پر۔ اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، خلیفہ بلا فصل۔ ان کے بعد جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، تو جو غلام اور باندی آپ کے یہاں تھے، ان دونوں نے مل کر آپ کا گلا گھونٹ کر آپ کو شہید کیا۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک جب یہ بات پہنچی کہ حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا کو قتل کر دیا گیا ہے، اور وہ دونوں قتل کر کے بھاگ گئے، بعد میں ان کو پکڑ لیا گیا اور ان دونوں کو پھانسی دی گئی۔ یہ وہ دو افراد تھے کہ جن کو مدینہ المنورہ میں سب سے پہلے قتل پر پھانسی دی گئی۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب ام ورقہ رضی اللہ عنہا کے قتل کی شہادت کی خبر آپ کو ملی، تو آپ نے فرمایا کہ چلو شہیدہ کا جنازہ پڑھ دیں، کہ وہ شہید ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ آپ نے بدر کے موقع پر ان کو شہادت کے بارے میں یہ خوشخبری دے دی تھی کہ اللہ نے آپ کا مرتبہ شہیدوں میں لکھ دیا ہے، سعادت آپ کو اتنے سال کے بعد ملی ہے۔ تو اس سے نقطہ کیا ملا؟ علم غیب کا نقطہ، ٹھیک ہے، اور علم غیب کا عقیدہ ہمیشہ ہمارا یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے علم اور حضور کے علم میں یہی سب سے بڑا فرق ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی، جن کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں تو کئی افراد ہیں کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں پورا نام بھی معلوم نہیں، لیکن اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، اور بریلویت کے نام پر اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے خلاف اعمال کرتے ہیں، اور پھر مسلک کو نقصان پہنچاتے ہیں، مسلک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ یار یہ بریلوی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، تو اعلیٰ حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ جو کسی بھی شخص کے بارے میں، کسی بھی مخلوق میں سے کسی کے بارے میں ایک ذرے کا علم بھی اگر ذاتی مانے، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ کیونکہ ذرہ برابر بھی کسی کے پاس علم جو ہے وہ ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، مخلوق کا علم عطائی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ علم غیب کے متعلق یہی ہے، دو چیزیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتدریج علم غیب دیا گیا، بتدریج یعنی جیسے جیسے جس علم کی ضرورت ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس علم سے، اس خبر سے، غیب کی اس بات سے مطلع کر دیتا۔ ٹھیک ہے، نمبر ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ آپ کو وحی کے ذریعے علم غیب ملا، وحی کے ذریعے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا کو اس بات کی خوشخبری دے دی تھی کہ اللہ نے آپ کو شہیدوں میں لکھ دیا ہے۔
تو یہاں پر یہ حدیث بیان کرنے کا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز ادا کرایا کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ان کو نماز اور اقامت کے لیے بھی بندہ مقرر کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے مؤذن کو دیکھا جو ان کے لیے اذان دیا کرتا۔ ظاہر ہے میں نے کہا نا کہ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں کہ ایک ہی اذان مسجد نبوی میں جو دی جاتی تو وہ سب کے لیے کفایت کرتی۔ ظاہر ان کا گھر تھوڑا دور تھا کہ وہاں اذان کی آواز نہیں پہنچتی تھی، تو ان کے لیے باقاعدہ ایک مؤذن مقرر تھا، ٹھیک ہے، جو ان کے لیے اذان دیتا تھا، اور اقامت وغیرہ ہوتی تھی اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتی تھی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر۔ تو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ان کے مؤذن کو دیکھا تو وہ ایک بوڑھا شخص تھا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرض نمازوں میں عورتوں کی امامت کی اور ان کے درمیان میں کھڑی ہوں۔ عورتوں کی نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ عورتیں صف بنا کے جو امامت کرے گی وہ درمیان میں کھڑی ہوگی۔ مردوں کے امام تو صف کے اگلے حصے میں کھڑے ہوتے ہیں نا، جیسے عرف میں آپ دیکھتے ہی ہیں، لیکن عورتوں کی امامت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صف بنا کے درمیان میں ان کا امام جو امامت کرنے والی، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اذان دیتی تھی، اقامت کہتی اور عورتوں کی امامت کرتی تھی اور ان کے وسط میں یعنی درمیان میں کھڑی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عورتوں کی امامت کی اور ان کے درمیان میں کھڑی ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ الگ الگ حدیثوں کے حوالے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عورتوں کی امامت کرے اور ان کے درمیان میں کھڑی ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں محدثین نے اور خاص طور پر امام شافعی اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ عورتوں کی امامت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ ہوگی کہ عورت درمیان میں کھڑی ہوگی صف کے اور باقی عورتیں بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گی۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی، یعنی مرد عورت کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھے گا، اگر پڑھ لی تو اس نماز کو دہرانا ضروری ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مرد کی اقتداء میں تو عورت بالاتفاق جائز ہے، مردوں کی اقتداء میں عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن عورت کی اقتداء میں چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو، کوئی سی بھی نماز عورت کی اقتداء میں مردوں کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں بچوں کا جماعت کرانا، یہ مسئلہ سن لیجئے تاکہ یہ آیت مبارکہ یہاں پر ختم ہو جائے اور پھر اگلی آیت مبارکہ سے اگلی نشست میں انشاءاللہ گفتگو کا ہم آغاز کریں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تو نابالغ لڑکے کی امامت میں نماز پڑھنا بالغوں کے لیے جائز نہیں، بالغوں کے لیے امام صاحب کا قول اس میں یہی ہے، لیکن جو فقہائے احناف ہیں، مشائخ احناف جو بعد والے ہیں بلخ کے خاص طور پر، وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم حافظ قرآن کی تراویح میں امامت کو جائز کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک نابالغ لڑکا، لیکن نابالغ بھی وہ کہ جو سمجھدار ہو، طہارت کے مسائل کو جانتا ہو، وضو و غسل کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ اس کو ازبر ہوں اور قرآن کی تلاوت بھی اچھی کرتا ہو، کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو نماز کی امامت کا معیار شریعت نے مقرر کیا ہے وہ اچھی قرأت ہے۔ اس پر حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن یاد ہو، قرآن کا حافظ ہو، سب سے زیادہ قرآن یاد ہو اور اچھی قرأت کرتا ہو، تو فرمایا کہ وہ امام بننے کا زیادہ مستحق ہے۔ پھر فرمایا کہ اب سب برابر، سب کا حافظہ بھی برابر، سب کی قرأت بھی برابر، تو اب کیا کیا جائے؟ تو فرمایا کہ جس نے پہلے ہجرت کی ہو، جو مہاجرین پہلا ہو، تو اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ نماز میں امامت کروائے۔ اب ہجرت میں بھی سب برابر، تو فرمایا کہ جو عمر میں بڑا ہو، جو عمر میں بڑا ہو
اس کو نماز کی امامت کرانے کا زیادہ حق ہے۔ یہاں پر اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہ بھی مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جب آپ کسی کے ہاں جائیں، کسی شخص کی ولایت اور اس کے گھر میں نماز نہ پڑھائیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی جب آپ کسی شخص کی جگہ پر جائیں نا، کسی معزز شخص کی، اور اس کی خاص نشست ہے بیٹھنے کی، تو وہاں بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا، وہاں بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ صاحب منصب اگر خود اجازت دے، صاحب منصب اگر خود اجازت دے تب تو کوئی دوسرا شخص نماز کی امامت کر سکتا ہے، ورنہ منع۔ یہ حدیث میں خاص حکم ہے۔ یہ حدیث جو میں نے مسلم شریف کی حدیث آپ کے سامنے عرض کی نا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی صاحب منصب کی نشست پر بیٹھنے سے منع کیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ خود اجازت دے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی منصب پر ہوتے، آپ کے استاد آ گئے، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ تعظیماً آپ کھڑے ہو کر اپنے استاد کو اس نشست پر بٹھاتے، یہ ادب کا تقاضا ہوتا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی آپ اگر امام ہیں اور آپ کے استاد آ گئے، تو اب تعظیم کا درجہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ان کو مصلی امامت پر آگے کر دیں۔ تو اب بندہ خود اگر اجازت دے رہا ہے، صاحب منصب، تب تو اجازت ہے، ورنہ اس کی اجازت نہیں ہے، اور ایسا کرنے والا مناسب نہیں ہے اس کا یہ عمل۔ حتیٰ کہ فقہ کرام نے اس حدیث مبارکہ سے یہ عمل بھی بیان کیا ہے کہ اگر صاحب منصب خود اجازت نہ دے، صاحب منصب خود اجازت نہ دے، ٹھیک ہے، مقررہ امام موجود ہے، اب اس کے مقابلے میں کوئی شیخ الحدیث ہی کیوں نہ آ جائے، شیخ التفسیر کیوں نہ آ جائے، بڑے پیر صاحب ہی کیوں نہ آ جائیں، لیکن اگر امام صاحب خود اجازت مرحمت نہیں فرما رہے تو قطعاً اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مصلی امامت پر از خود نماز کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ حدیث کی روح سے منع ہے۔ اور فقہ کرام نے اسی لیے یہ مسئلہ یہاں پر بیان کیا ہے کہ وہ امامت نہیں کرے گا، کیونکہ صاحب منصب جو ہے اسی کو امامت کا زیادہ حق ہے۔ ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا گیا کہ جب تم سفر کرو تو جس شخص کو تم میں سب سے زیادہ قرآن یاد ہو اس کو امام بناؤ، خواہ تم میں وہ سب سے چھوٹا ہو۔ لیکن ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے افراد ہیں کہ جو جماعت کرا سکتے ہیں؟ کتنے افراد ہیں جو جماعت کرا سکتے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ آپ کرا سکتے ہیں۔ اب میں تو ظاہر ہے داڑھی والے جو انہی سے پوچھ سکتا ہوں، آپ بتائیے آپ کرا لیں گے جماعت؟ اتنا مشکل کام تو ہے ہی نہیں، آپ بھی ماشاءاللہ مجھے حسن ظن ہے کہ آپ کرا لیں گے، ٹھیک ہے؟ نماز کے لیے تو ظاہر قرأت کا صحیح ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، تو کم سے کم اتنے نماز کے مسائل یاد ہونے چاہیے کہ ایسا کوئی موقع ہو تو آپ جماعت کرا لیا کریں۔ کیونکہ ہمارے ایک یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، میں اپنا ایک ذاتی نقطہ نظر اس میں آپ کو بیان کروں نا، کہ ہمارے یہاں جیسے بعد میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جماعت نکل گئی، جماعت ختم ہو گئی، اب بعد میں 2-3 دوست آئے، 3-4، اب میں دیکھتا ہوں کہ سب الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو بھائی آپ سب مل کے جماعت تو نکل ہی گئی ہے نا، تو آپ 3-4 افراد 5 افراد یا کم سے کم 2 بھی ہیں، 2 کی بھی جماعت ہو سکتی ہے نا، تو آپ جماعت سے نماز کر کے جماعت کا ثواب لے لیں آپ۔ لیکن ہمارے یہاں پھر کیا ہوتا ہے کہ اتنے مسائل ہی معلوم نہیں ہوتے اور پھر ڈرتے ہیں اس بات سے، ٹھیک ہے، ڈرتے ہیں اور پھر اماموں پر انگلی بھی اٹھائی جاتی۔ اس پر ایک لطیفہ کم نصیحت زیادہ ہے، وہ سنیے، اسی پر گفتگو ہم ختم کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے نا کہ ایک بزرگ کسی مسجد میں تھے، تو ایک جوان شخص آیا، پوچھا کہ حضرت اذان ہو گئی؟ کہا کہ نہیں ہوئی۔ بزرگ نے کہا کہ میں ابھی وضو کر کے میں نے ہی اذان دینی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جوان ہیں، آپ کی آواز بھی بلند ہوگی، مجھ سے آپ اذان دے دیجیے۔ لڑکے نے کہا کہ مجھے شرم آتی، مجھے شرم آتی اذان دینے میں نا۔ جیسے اس طرح کے جواب عام ہی ہے نا
کہ آپ میں سے کسی کو مصلی امامت پر کھڑا کریں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ یار مجھے شرم آ رہی ہے. تو بزرگ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ چلو پھر ہم ہی بے شرم ہو جاتے ہیں، ہم ہی پھر بے شرم ہو جاتے ہیں. وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اذان دی. تو اب اس جملے میں کیا نصیحت تھی نا اس بندے کے لیے کہ ہم گناہ کرنے میں کوئی شرم نہیں، بے باکی میں کوئی شرم نہیں، اللہ کی نافرمانی میں کوئی شرم نہیں، حدود اللہ کی پامالی میں کوئی شرم نہیں، حدود کو پار کرنے میں، حد سے تجاوز کرنے میں کوئی شرم نہیں، کسی صاحب منصب کی بے عزتی کرنے میں کوئی شرم نہیں، اطاعت الہی میں ہمیں شرم آتی. تو پھر ایسی شرم سے تو پھر بے شرم ہونا زیادہ بہتر ہوا نا. پھر ایسی شرم پھر کس کام کی کہ جو آپ کو شریعت سے دور کر رہی ہے. تو دین کے معاملے میں کبھی بھی شرم نہیں ہے، اور جو شرم کر رہا ہے وہ دراصل شرم نہیں کر رہا بلکہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے. یہاں پر یہ آیت مبارکہ ختم ہوئی ہے. اگلی آیت مبارکہ اس سے بڑی خاص ہے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہو. جیسے ہم دوسروں کے لیے حاجی ثناء اللہ ہے نا، اس میں خطبہ ہو گئے، میں خطیب ہو گئے، امام ہو گئے، مؤذن ہو گئے، ہر وہ شخص جو دوسروں کے لیے نصیحت کرنے والا ہے اس کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے کہ ہم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم نے بھلایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ پر ہم ان باتوں کو عمل درآمد نہیں کرتے، ان کا امپلیمنٹ ہم اپنی ذات پر نہیں کر رہے، لیکن دوسروں کے لیے نصیحتیں کرتے پھر رہے. تو اللہ نے یہودیوں کو حکم دیا کہ تم نیکی کا حکم لوگوں کو دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو. تو اس پر انشاءاللہ آئندہ نشست میں گفتگو کریں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج جو کچھ بیان ہوا ہے خاص طور پر نماز کے متعلق، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے، با جماعت نماز کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی اللہ میں توفیق دے، خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.